رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اللہ کہاں ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے متعدد موضوعات اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق ہے اور آج کا موضوع بھی انہی موضوعات میں سے ہے. اور بطور خاص رب ذوالجلال اور عرش کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو اور خالق کائنات جل جلالہ کا جسم سے، مکان سے اور جہت سے پاک ہونا، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہمارا رب جسم سے پاک ہے اور جو جسم کے تقاضے ہیں ان سے بھی پاک ہے. جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے اور مکان سے پاک ہے. جسم کی تعریف جو فلاسفہ نے کی ہے، جسم اسے کہا جاتا ہے ما لہ طول و عرض و عمق. کہتے ہیں جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرے، جس کا طول، عرض اور عمق ہو، وہ جسم ہوتا ہے. تو رب ذوالجلال جسم سے پاک ہے، تو اللہ تعالی کو بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف طول کی نسبت نہیں کی جا سکتی، عرض کی نسبت نہیں کی جا سکتی، لمبا ہونا، چوڑا ہونا،
اور جو جسم کے دیگر تقاضے ہیں، بیٹھا ہوا ہونا، کھڑا ہونا، چلنا پھرنا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کا اطلاق رب ذوالجلال کے بارے میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جسم مرکب ہوتا ہے، جسم میں ترکیب ہوتی ہے، جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، اور جو فانی ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ خالق کائنات جل جلالہ کی ذات کے لحاظ سے یہ لفظ ہم نہیں بول سکتے کہ وہ فلاں چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے، فلاں کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، فٹ ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کے لحاظ سے کوانٹیٹی اور کوالٹی کے الفاظ کہ اس کی اتنی مقدار ہے یا یہ کیف ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چونکہ جسم سے متعلق ہے اور اللہ تعالی جسم سے پاک ہے۔ اس کا پتہ کہ وہ کہاں ہے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ لوگوں کا جو سلسلے میں مغالطہ ہے، جو عرش کو اللہ کا مکان سمجھتے ہیں، جو اوپر والی جہت کو اللہ کی جہت سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کی جہت ہے اور وہ اوپر والی، اور اللہ کا مکان ہے اور وہ عرش ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں، عرش اللہ کا مکان نہیں ہے اور اوپر والی جہت اللہ کی جہت نہیں ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ عرش اگر اللہ کا مکان ہو تو یہ واضح ہے کہ عرش ہم سے بہت دور ہے، زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، ہر آسمان 500 سال کی مسافت جتنا موٹا ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، یہ سب کچھ حدیث شریف میں۔ 7 آسمانوں کے پار عرش ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ وہ تو ہم سے ہزاروں سال کی مسافت سے دور ہے، یعنی عرش کے دور ہونے میں کسی کو شک نہیں اور اللہ کے قریب ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شارگ سے بھی قریب ہیں۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میرے محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہو انی قریب، میں قریب ہوں۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک سادہ سا انسان بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر عرش اللہ کا مکان ہے معاذ اللہ تو پھر وہ تو بعید ہے۔ جب عرش بعید ہے اور جس کا مکان عرش ہے پھر وہ بھی بعید ہوگا، جبکہ رب فرماتا ہے میں تو تمہاری جان سے بھی قریب ہوں، تو پتہ چلا عرش اس کا مکان نہیں ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ بلا تمثیل گوجرانوالا کا رہائشی ہے، اس کا مکان گوجرانوالا میں، اور وہ اسلام آباد والے کو کہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کی ان دونوں باتوں میں جس وقت وہ اپنا جسمانی قرب اس کے ساتھ اور اس انداز میں مکانی قرب بیان کرے گا تو تضاد لازم آئے گا کہ جب تمہارا مکان اسلام آباد سے دور ہے تو پھر مکین بھی دور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا مکان تو دور ہو اور مکان بحیثیت تقاضا لغت اور بحیثیت تقاضا قانون اس وقت مکان ہوتا کسی کا جب اس میں موجود ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا گھر یہاں ہوگا میں خود وہاں چلا جاؤں گا، جو اس جگہ سے دور ہے تو اس وقت وہ اس کا مکان نہیں ہے، مکان وہ ہے جہاں وہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو گھر بنایا ہوا ہے جس کو ہم مکان کہتے ہیں، مکان جس جگہ پہ کوئی بیٹھا ہے وہ اس کا مکان ہے اور وہ اس کا مکین ہے۔
تو رب ذوالجلال کو اگر یہ کہا جائے کہ عرش اس کا مکان ہے تو پھر عرش تو بندے سے دور ہے، تو جس کا مکان عرش ہے وہ بھی بندے سے دور ہوگا، جبکہ ہمارا رب تو کہتا ہے میں تمہاری جان سے بھی قریب ہوں۔ تو پتہ چلا عرش اس کا مکان نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے عرش مخلوق ہے، عرش ازلی ابدی نہیں، عرش اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور وہ بڑا بعد میں پیدا ہوا، اس سے کئی ہزار سال پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کا نور پیدا ہوا۔ حدیث نور میں ہم یہ وضاحت سے بیان کر چکے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ عرش سے پہلے رب کو ماننا پڑے گا۔ عرش اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے اور عرش اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب عرش نہیں تھا رب اس وقت بھی تھا۔ تو جو کہتے ہیں کہ عرش اللہ کا مکان ہے اور الرحمن علی العرش استوا کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ جو جسمانی استوا، اس پہ بیٹھا ہوا ہونا، اس پہ چڑھا ہوا ہونا، اس پہ ٹھہرا ہوا ہونا، اور عرش اور رب کو لازم و ملزوم بتاتے ہیں، تو پھر انہیں بتانا چاہیے جب عرش نہیں تھا تو پھر رب کہاں تھا؟ یہ تو واضح بات ہے کہ عرش قدیم نہیں ہے۔ قدیم بمانا جو شریعت میں قدیم ہے۔ ایک تو یہ نا کہ جو پرانی بلڈنگ تم کہتے ہیں یا سارے قدیم ہیں، یہ تو اردو کا قدیم ہے نا۔ عربی کا قدیم وہ ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہ ہو، اور وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی ذات ہے قدیم۔ اب عرش تو اس کا بنایا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا پھر بنا۔ تو جو عرش اور اللہ کو لازم و ملزوم بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں عرش رب کا مکان ہے، تو پھر انہیں بتانا چاہیے کہ عرش سے پہلے رب کہاں تھا، جبکہ وہ تو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اور عرش قدیم نہیں، عرش حادث ہے، رب کا بنایا ہوا ہے، رب کی مخلوق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عرش جتنا بھی وسیع ہے بالآخر اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، خواہ ہماری عقلوں سے بڑا دور ہو، لیکن بالآخر عرش کی حد ہے، اور میرے رب کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو غیر محدود ہو وہ محدود میں آ کیسے سکتا ہے؟ جو غیر محدود ہے اللہ کی ذات، اور عرش محدود ہے، بڑی شان والا ہے، مخلوق ہے، لیکن اس کی حد ہے، اس کا ایک طول ہے، ایک عرض ہے، ایک اس کی انتہا ہے کہ جہاں جا کے عرش ختم ہو رہا ہے اور عرش متناہی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو رب ذوالجلال جو ہے اس کی تو کوئی حد نہیں، کوئی ایسا خط نہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں جسم سے متعلق ہے اور میرا رب جسم سے پاک ہے۔ اس بنیاد پر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رب ذوالجلال اللہ کی تجلیوں کا مرکز ضرور ہے، مگر وہ رب کا مکان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر جو اللہ اور عرش کا ذکر اکٹھا ہوا الرحمن علی العرش استوا کے لحاظ، تو استوا کا وہ مطلب ہے جو وہ رب جانتا ہے، جو اس کی شان کے لائق۔ ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ رب عرش پہ مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس کا معنی نہیں کر سکتے کہ وہ رب پہ بیٹھا، رب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، یا اس طرح فٹ ہے جس طرح کرسی پہ کوئی بیٹھ جائے تو ساتھ لگ جاتا ہے۔ مماس ہونا، چھونا، ٹچ کرنا یہ جسم کے عوارض میں سے ہے، اور میرا رب جسم سے پاک ہے۔ یہ ربوبیت ہے، یہ الوہیت ہے۔ اگر وہ عقل میں آ جائے، عقل میں سما جائے، عقل کو سمجھ آ جائے تو پھر الوہیت تو نہ ہوئی، کوئی عام چیز ہوئی۔ تو الوہیت اللہ تعالیٰ کی جس کے سامنے عقل بے بس ہے، جو خیال سے بھی کہیں بلند و بالا، انسانی گمان سے کہیں آگے، جہاں انسان کی سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی، وہ اصلی ابدی، وہ محبوب حقیقی، وہ خالق کائنات جل جلالہ۔ عرش اس کے جلووں کا مرکز ضرور ہے، مگر عرش کو اس کا مکان نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی ضدی ہے تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ ایک شخص جو فرش پہ چل رہا ہے وہ سمپل مومن ہونا چاہیے،
اور جو جہاز پہ بیٹھا ہے وہ قطب بن جانا چاہیے، کیونکہ اس کو قرب خداوندی حاصل ہو گیا کہ زمین والا تو بہت نیچے ہے، جہاز والا 10,000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور زمین کے مقابلے میں 10,000 فٹ والا عرش کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، اگرچہ پھر بھی فاصلہ بہت زیادہ، لیکن آخر اس کے مقابلے میں تو قریب ہو گیا ہے۔ اور جو اللہ کے اقرب ہو وہی تو سب سے اولا ہوتا ہے، وہی سب سے پرہیزگار ہوتا ہے، اسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کو کہیں بیٹھ کے نفس پاک کر کے روزے رکھ کے نمازیں پڑھ کے ولی بننے کا اسے تصور نہ دیا جاتا، اسے شروع سے پڑھا دیا جاتا کسی ایئر کرافٹ پہ بیٹھو اوپر جاؤ، جو جو قریب جاتے جاؤ گے پردے کھلتے جائیں گے۔ پھر تو نیل آرمسٹرانگ کو غوث اعظم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں بغداد کی گلیوں میں چلنے والے کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں وہ عرش اللہ کا مکان نہیں ہے، وہ جہت نہیں ہے، یہ بندہ جہاں بیٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے تم یاد کرو گے آنا اندا ون عبدی بی، مجھے جتنا قریب سمجھو گے میں اتنا ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ فرما اندا ون عبدی بی، مجھے، یہ حدیث قدسی ہے، مجھے میرا بندہ جتنا اپنے قریب سمجھتا ہے میں تو اتنا ہی قریب ہوں، یعنی اس کے لحاظ سے تو دوری ہے ہی نہیں، وہ ہے شارک سے بھی قریب، دوری بندے نے بنائی ہوئی ہے۔ اور وہ دوری ختم کیسی ہوتی ہے؟ جہاز پہ بیٹھنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ دوری ذکر الہی سے ختم ہوتی ہے، وہ دوری رب کو یاد کرنے سے ختم ہوتی ہے، وہ دوری دل کا میل اتارنے سے ختم ہوتی ہے، وہ دوری اللہ تعالیٰ کے حکم پر نماز پڑھنے سے ختم ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے تو تمہیں دور رکھا ہی نہیں اور تم خود دور ہوتے ہو۔ یہ بندہ ہے کہ اس کی احساس پیدا ہو جائے کہ میں رب کے قریب ہوں، وہ تو پہلے ہی قریب ہے۔ تو یہ احساس بندگی سے پیدا ہوتا ہے، یہ احساس رب کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے کہ میں رب کے بالکل قریب ہوں، لہذا میں گناہوں سے بچ کے رہوں۔ تو میرا رب فرماتا ہے جو جس قدر ڈرتا جاتا ہے اس قدر اپنے آپ کو میرے قریب سمجھتا ہے، میں اس کو اپنا قرب دے دیتا ہوں۔ لہذا تمام تعلیمات اسلامیہ کا مدار جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ رب ذوالجلال کا مکان عرش نہیں ہے، ورنہ ادھر قریب جانے کے لیے کچھ سوچا جاتا تاکہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے، جبکہ پوری تاریخ اسلام اور تمام تر جو تعلیمات اسلام ہیں ان میں بندے کے دل کی طرف توجہ کی گئی ہے کہ تو اپنا دل ستھرا کر، اللہ یہی تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ عرش اللہ کا مکان نہیں ہے۔ اس بنیاد پر جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس رب کے قبضہ میں میری جان ہے، لو دلیتم بحبل الی الارض، اور اگر رسی کے ذریعے تم میں سے کوئی نیچے 7ویں زمین پر جائے، نیچے اترتا چونکہ 7 زمینیں ہیں نا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، قرآن نے کہا کہ رب نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7 ہی زمینیں پیدا کی، اور ان میں آگے 2 اقوال ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 7 زمینیں یوں ہیں جیسے ایک کپڑے کے ساتھ دوسرا کپڑا جوڑ کے تو چادر بنائی جاتی ہے، ایسے 7 ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں جیسے پیاز کی طے ہوتی ہے نیچے اوپر ایسے 7 ہیں۔ تو یہ قول راجح ہے کہ 7 زمینیں نیچے اوپر جڑی ہوئی ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے اگر تم میں سے کوئی بندہ، جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ رسی کے ذریعے، یعنی نیچے کھدائی کی جائے اس کو رسی کے ذریعے نیچے لٹکایا جائے، اگر کوئی ایسا کر سکے کہ وہ بندہ 7 زمینیں پار کر جائے، فرمایا لہابت علی اللہ، آگے جا کے رب کو مل جائے گا۔ یہ عقلیں دنگ ہے اس رب کی توحید میں اور اس رب کی قدرت میں، جہاں نیچے رہا ہے اور پہنچے گا کہاں؟ فرمایا رب کے پاس پہنچے گا۔ تو اگر عرش مکان ہوتا تو پھر تو جو جتنا نیچے جا رہا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا، کہا جاتا کہ یہ رب کا سرکش بن گیا ہے، یہ رب سے دور ہو گیا ہے، یہ دھتکارا گیا ہے، یہ رب کو چھوڑ گیا ہے، چونکہ عرش اوپر رہ گیا یہ نیچے دھنستا جا رہا ہے۔ جبکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی 7 زمینوں کو کراس کر جائے گا تو سیدھا رب کو جا کے مل جائے گا، یعنی وہاں بھی
بھی اس کی جو ہے اس کو وصول اللہ کا حاصل ہوگا، اس کو قرب اللہ تعالیٰ کا مل جائے گا۔ رب ذوالجلال نے جو اپنی اس کی قدرتیں ہیں جن کو ہم سوچ کے بیان نہیں کر سکتے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے اور بخاری شریف میں ہے، فرمایا انا اتقاکم واعلمکم باللہ، تم سارے مل جاؤ قیامت تک کی اپنی سائنس ٹیکنالوجی ملا لو، تم سب کو رب کا وہ پتہ نہیں جو مجھ اکیلے کو پتا ہے۔ اعلمکم، میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، کس کو؟ اللہ کو۔ اور یہ اعلان تھا کہ جب میں رب کو زیادہ جانتا ہوں تو پھر ترازو نہ پکڑنا، مخلوق کو تو بطریق اولا زیادہ جانتا ہوں، خالق کو جاننا ہی مشکل ہے۔ جب میں خالق کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری کھجوروں کی پیوند کاری مجھ سے چھپی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری دنیا کے معاملات کا علم مجھے نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، مخلوق کا علم خالق کے علم کی تمہید ہوتی ہے۔ تو میں جب خالق کو جانتا ہوں تو تجھے بطریق اولا جانتا ہوں، مخلوق کو بہترین طریقے سے جانتا ہوں۔ تو وہ جو اپنے لیے سپرلیٹو ڈگری عالم، سب سے زیادہ جاننے والا استعمال کر رہے تھے کہ میں رب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، انہوں نے یہ بتایا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، سند صحیح سے ثابت ہے۔ اور اگر ایسا ہو سکے تو پھر بھی فرمایا بھاگ نہیں سکو گے، کوئی کہاں جائے گا، آگے پھر بھی اللہ ہی سے ملاقات ہوگی، اللہ ہی سے ملاقات ہوگی۔ تو واضح کر دیا کہ عرش کو رب کا مکان نہ سمجھنا، ورنہ دوسری جو صورت تھی اس کے لحاظ سے تو چاہیے تھا کہ جو بندہ نیچے جاتا اس کا درجہ گھٹتا جاتا، کہ پہلے زمین پر تھا تو کوئی نارمل سا مسلمان تھا، اب نیچے چلا گیا 10 فٹ فرق آ گیا، 100 فٹ چلا گیا تو مزید فرق آ گیا، 1000 فٹ چلا گیا تو پھر تو ایمان ہی زائل ہو جانا چاہیے، اور اگر 10,000 فٹ نیچے چلا گیا پھر تو دھتکارا ہوا ہونا چاہیے رب کا۔ جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، لہابا تعالی اللہ، آگے بھی جا کے رب سے ہی ملاقات ہو جائے گی۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید میں خود فرماتا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر شے کا محیط ہے۔ محیط کہتے ہیں احاطہ کرنے کو۔ تو ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک جتنے بھی ایسے لفظ قرآن مجید میں استعمال ہیں کہ جن سے کوئی جسمانیت کے لحاظ سے خیال آتا ہے، ان سب میں تعویل ہے۔ اللہ تعالی کا اترنا، ینزل، جا، ان سب میں یہ ہے کہ وہاں مطلب یہ اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، اللہ کے جلوے، اللہ کی رحمت۔ مثال کے طور پر فرماتا ہے رب ذوالجلال کہ من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع، ومن تقرب منی ذراع تقربت منہ باع، ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو 1 گز آتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو پیدل چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ اب اللہ تو شارگ سے بھی قریب ہے، دور ہو تو پھر قریب ہو، خواہ 1 گز ہو یا 2 گز، وہ تو ہے شارگ سے قریب۔ تو مطلب کیا؟ اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں رب ہو کے اتنا پیار کرتا ہوں، تم کچھ تو کرو، میں بہت کچھ تمہارے لیے کروں گا۔ تم 1 گز آؤ میری رحمت 2 گز چلی جائے گی، تم 2 گز آؤ میری رحمت 4 گز، تم پیدل چلو گے میری رحمت دوڑ لگا دے گی اور تمہارا جا کے استقبال کر لے گی۔ ان ساری چیزوں میں یعنی یہ لازم ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ ظاہر پہ معمول نہیں ہے، ورنہ اللہ کو معاذ اللہ حادث ماننا پڑ جائے گا، جبکہ رب حادث اور فانی نہیں ہوتا۔ اب اس مقام پر فرمایا کان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اب عرش بھی ایک شے من الاشیاء ہے، تو قرآن مجید کے لفظ سے یہ ثابت ہوا اللہ نے عرش کا بھی احاطہ کیا ہوا، اور جو عرش کو اللہ کا مکان سمجھتے ہیں اب احاطہ بھی انہیں ظاہری ماننا پڑے گا۔ تو جو احاطہ کیا جائے، ہم تو روکتے ہیں کہ جسمانی معنی مت کرو، وہ کہتے نہیں ہم نے جسمانی معنی جو ہے لفظ اسی کا ہی کرنا ہے۔ اب احاطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رومال ہے میرے ہاتھ میں، اب ہاتھ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے تو ہر طرف سے ہاتھ اس کو سمیٹے ہوئے، یہ احاطہ کا ظاہری معنی، یہ احاطہ کا وہ معنی ہے جس میں جسمانیت ہے۔
ایک ہے محیط، دوسرا ہے محاط. رومال محاط ہے جس کا احاطہ کیا گیا ہے، ہاتھ محیط ہے جو احاطہ کرنے والا ہے. تو اگر عرش اللہ کا مکان ہے معاذ اللہ، تو پھر قرآن کہتا ہے اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو پھر اس نے عرش کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے. تو احاطہ تب ہوگا جو ظاہری معنی احاطہ کا لیتے ہیں کہ جب عرش کے اوپر بھی اللہ ہو، نیچے بھی اللہ ہو، دائیں بھی اللہ ہو، بائیں بھی اللہ ہو، ہر طرف سے گھیر لے اس عرش کو، تو پھر احاطہ بنے گا. اور جب یہ معنی لیا جائے تو پھر معاذ اللہ عرش تو رب کا مکان نہ بنا، رب عرش کا مکان بن گیا. لازم آئے گا کہ رب عرش کا مکان بن جائے، چونکہ پھر تو عرش نے رب کے اندر بنا لی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے احاطہ کیا. تو احاطہ سے مراد یہ جو ان کا مقصد ہے ظاہری احاطہ، جسمانی احاطہ، اور پھر عرش جو ہے وہ ہر طرف سے اس کو رب کی ذات نے گھیرا معاذ اللہ، اور یہ اندر آ گیا، رب کی ذات نے ارد گرد سے احاطہ کیا. تو پھر عرش جو ہے وہ رب کی ذات کے اندر قرار پایا. عرش مکان نہ بنا بلکہ رب کی ذات کو معاذ اللہ عرش کا مکان بنانا لازم آ گیا. اور یہ سارے کفریات ہیں. اس واسطے عافیت اس مسلک میں ہے جو قرآن نے واضح طور پر اس کو بتا دیا کہ رب ذوالجلال احاطہ کر رہا ہے. کیسے؟ اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنے سلطان کے لحاظ سے. اب اس بنیاد پر کوئی جسمانیت لازم نہیں آئے گی، ورنہ ہر پہلو پہ وہ چیزیں لازم آئیں گی کہ جو اللہ کی ذات کے شایان نشان ہی نہیں ہے. رب کو ایسا مانا نہیں جا سکتا. اس بنیاد پر عرش اللہ کا مکان نہیں ہے، عرش اللہ کے جلووں کی جگہ ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے. لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت دعا مانگتے ہو تو پھر اوپر دیکھتے ہو، ہاتھ اوپر کرتے ہو، یا بات کرتے وقت اللہ کی بات آئے تو اوپر اشارہ کرتے ہو، تو اس کی یہ جہت ہوئی اوپر والی جہت. اس جہت کا تم خود اعتراف کرتے ہو. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں توحید یہ ہے کہ جس کے مطابق اللہ کو ہر عیب سے پاک مانا جائے اور اس کی قدرتوں کا اعتراف کیا جائے. اوپر توجہ کرنا، اوپر دیکھنا، اوپر اشارہ کرنا، اس سے رب کی جہت اوپر والی ثابت نہیں ہوتی. جیسے بائیں سائڈ اللہ کی جہت نہیں ہے، نیچے اللہ کی جہت نہیں ہے، ایسے اوپر بھی اللہ کی جہت نہیں ہے، دائیں سائڈ بھی اللہ کی جہت نہیں ہے. رب ذوالجلال جہت سے پاک ہے، کیونکہ جہت اس کی ہوتی ہے جو جسم ہوتا ہے، اور جسم سے رب پاک ہے تو پھر رب جہت سے بھی پاک ہے. اب اس سلسلہ میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے. اذا قام احدکم فی الصلاۃ، اور جس وقت تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھنے لگ جا، فلا یبزقن قبل وجهہ، پھر وہ اپنے سامنے مت تھوکے. نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو تھوکنا پڑ گیا، ایسی کوئی مجبوری بن گئی، اور وہ سامنے مت تھوکے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، سامنے تو اللہ ہے، سامنے اللہ ہے. مت تھوکے سامنے اللہ ہے. اب جو کہتے تھے وہ عرش پہ ہے، تو وہ مسجد میں سامنے کیسے آ گئے؟ جس نے رب کا مکان عرش قرار دیا مسجد میں، اور پھر ہر نمازی کوئی کسی مسجد میں ہے، کوئی کسی مسجد میں ہے، کوئی کسی گھر میں ہے، کوئی کسی بر اعظم میں ہے، کوئی کسی ملک میں ہے، کہا اس کے سامنے اللہ ہے. تو پتہ چلا عقلیں دنگ ہیں. اے کہ برتر از وہم و گمان واز آنچے گفتم و شنیدائم، رب ہے ہی وہ کہ جو عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. جہت کی بھی نفی کر دی ہمارے نبی علیہ السلام نے، اور پھر اس بات کی بھی نفی کر دی کہ اسے عرش کے ساتھ یوں جوائنٹ، عرش پر یوں مستقر،
عرش پہ ٹھہرا ہوا، عرش پہ بیٹھا ہوا معاذ اللہ، عرش اس کا مکان، کسی لحاظ سے بھی یہ کوئی یقین نہ رکھے۔ ابن تیمیہ وہ انسان ہے جس نے یہ ساری جسمانیت اللہ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے امت مسلمہ میں ایک فرقہ پیدا ہوا جن کو مجسمہ کہا جاتا ہے، وہ رب کے جسم کے قائل ہیں، وہ آیات قرآنی ید اللہ فوق ایدیہم ان کا یہ ظاہری معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہے ایسے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، وہ کہتے ہیں جس طرح ہماری پنڈلی ہے ایسے ہی اللہ کی بھی پنڈلی ہے۔ لیکن صحابہ سے لے کر آج تک اہل سنت کا مذہب یہ ہے رب کا ہاتھ بھی ہے، رب کی پنڈلی بھی ہے، مگر یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں اس کا معنی تو آتا ہے مگر مطلب اس کا نہیں آتا۔ ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ، پنڈلی ہے تو کیسی پنڈلی، اس پر یقین رکھنا لازم ہے۔ قیامت کے دن رب جلوہ دکھائے گا تو سب کچھ پتا چل جائے گا۔ اب دیکھو سامنے اللہ ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو سامنے اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو سامنے اللہ ہے، یہ خود اللہ کا اپنا فرمان۔ عرش اس کا مکان بنانا اور پھر ایسے سمجھانا، یعنی ابن تیمیہ کو جو مار پڑی، مجمع عام میں بیٹھا تھا اور کہا اللہ ایسے عرش سے نیچے آتا ہے جیسے میں ممبر کی اوپر والی سیٹ سے نیچے آ رہا ہوں۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا کہ میں بھی اس مجمع میں موجود تھا کہ جس وقت وہ ممبر کی اوپر والی سیڑھی سے نیچے آیا اور کہا رب بھی ایسے ہی اترتا ہے آسمانوں سے، اور پھر ممبر کی لکڑیاں، عرش جو ہے وہ چڑچڑاتا ہے، آواز نکلتی ہے اللہ کے وزن کی وجہ سے اس کی، معاذ اللہ۔ یہ مجسمہ والا عقیدہ مسلمانوں میں متعارف کروانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا رب جسمانیات سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اور یہ جو تم روزانہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ نماز پڑھنا اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے رب کا مکان عرش نہیں ہے، ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھو نا، نماز کس کی پڑھنی ہے؟ رب کی، اور جس کا پتہ ہو کہ جس کو سجدہ کرنا ہے اس کی جیت فلانی ہے، پھر ادھر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ جس کو راضی کرنا ہے، جس کی بندگی کرنی ہے، تو سر تو اس کے سامنے جھکانا چاہیے جدھر وہ ہو، جدھر وہ ہو۔ اب رب ذوالجلال کی بندگی کرنی ہے تو پھر قبلہ کعبہ اس کو معین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جب خود پتا چل سکے کہ وہ رب ہے کہاں تو پھر قبلے کی تو ضرورت نہ تھی۔ قبلہ تب بنایا گیا کہ اس کا تمہیں پتہ نہیں چلتا یہ ایک قبلہ ہے، تم نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، قبلہ بنا دیا گیا۔ ورنہ بندے کو لیٹ کے اگر عرش والا مکان ہوتا، رب کا عرش رب کا مکان ہوتا، تو پھر لیٹ کے اس کو بندگی کرنی چاہیے تھی کہ میرا چہرہ اب رب کی طرف ہے، میں رب کی بندگی کر رہا ہوں، میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں رب سے مانگ رہا ہوں۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ منہ قبلے کی طرف کرتا ہے، رکوع ادھر کرتا ہے، سجدہ ادھر کرتا ہے۔ اس کا سجدہ قبلے کی طرف کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ لوگوں میرا رب عرش کا مکین نہیں ہے، میرا رب جو ہے عرش اس کا مکان نہیں ہے۔ بلا تمثیل ایک بادشاہ، اس کے ساتھ ملاقات تمہیں مطلوب ہے، وہ سامنے بیٹھا ہو اور تم جا کے اس کے دیوان خانے کو جا کے سلام کرنے شروع کر دو۔ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، تم اس کی دیواروں کے سامنے جا کے جھکنا شروع کر دو تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے کہ خود بادشاہ سامنے موجود ہے، جسے ملنا ہے اس کی طرف تو پیٹھ کر دی ہے، اور پھر جا کے آگے دیواروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ جب رب ذوالجلال کا مکان عرش ہوتا تو پھر کسی جہت کی طرف، کسی قبلہ کی طرف سجدہ ناجائز ہوتا،
کہ رب کو چھوڑ کے غیر کی طرف جھک رہا ہے. رب جب دوسری جہت میں موجود ہے تو اس جہت میں یہ جھکتا کیوں ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عمل اور ہر دور کے مسلمانوں کا یہ عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں چونکہ رب ذوالجلال نے یہ قبلہ دے دیا ہے، اس جہت میں ہم سجدہ کر رہے ہیں کہ اس نے معین کر دی ہے کہ تم کرو گے سجدہ میرے دربار میں وصول ہو جائے گا. تو اس طرف سجدہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرش اللہ کا مکان نہیں ہے، ورنہ قبلے پر ترجیح عرش کو دی جاتی. یعنی سجدہ کرنے کے لحاظ سے اور ادھر چہرہ کرنے کے لحاظ سے پھر ادھر رخ کیا جاتا، سب کچھ ادھر کے معاملات ہوتے، لیکن یہاں قبلے کی طرف توجہ اور قبلے کی طرف متوجہ ہونا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال جہت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے. اگر کوئی تک بنتا تھا جہت بنانے کا تو پھر رب کی جہت قبلے والی بنائی جاتی. کہا جاتا رب قبلے کی طرف ہے، آتے رب اوپر ہے اور سجدہ اس طرف کرنا ہے، تو یہ غلطی ہے فکری طور پر. رب ذوالجلال کی کوئی جہت نہیں، بحر و بر میں خشک و تر میں ہے تیرے جلوے عیاں، ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لامکان. ہر جگہ اس کے جلوے موجود ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے جیسے عرش کو ایک جلووں کا مرکز بنایا ہے، ایسے ہی قبلے کو بھی اپنے جلووں کا مرکز بنا دیا ہے. یہ اس نے متوجہ کر دیا. اب اس سے پتا چلا کہ بندہ مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ ہر جہت سے پاک ہے اور ہر مکان سے پاک ہے. وہ مکین نہیں ہے، نہ عرش اس کا مکان ہے نہ کوئی اور اس کا مکان ہے، اس واسطے کہ مکان کا مکین جو ہے وہ جسمانی جو آداب ہیں ان سے موصوف ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال ہر قسم کی جسمانیت اور ہر قسم کی جسمانیت کے اوہام سے بالکل مقدس اور منزہ ہے. اس سلسلہ میں مسلم شریف کی ایک حدیث شریف بھی ذہن میں رکھیے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے ینزل ربنا الى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر. فرمایا جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رب آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. یعنی پوری رات کے اگر 3 حصے بنائے جائیں تو آخری حصہ مجموعی رات کا تیسرا حصہ جب ہوتا ہے یہ وقت ہے زیادہ جب رحمتیں برستی ہیں. فرمایا رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ ینزلو کا لغوی معنی اتر آتا تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا کوئی ہے جو گناہوں کو بخشوانا چاہتا تو میں بخش دوں، کوئی ہے جو رزق چاہتا ہوں میں رزق دے دوں. یعنی مختلف احادیث کا یہ مضمون ہے. کوئی ہے جو غموں میں ڈوبا ہوا ہو میں اس کو رہائی دے دوں. اس کی طرف سے رحمت آواز دیتی. یہ خاص وقت ہے، سوئے ہوئے محروم رہ جاتے ہیں اور اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا مانگو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو. بندہ مانگتا ہے اور وہ جھولی بھر دیتا ہے. اب یہ جو ثلث لیل ہے رات کا آخری تیسرا حصہ، اس کے لحاظ سے چونکہ زمین بھی گول ہے آسمان بھی گول ہے، ہر لمحہ ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے. یعنی سورج جو مغرب کی طرف جا رہا تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے نا سورج، تو نئے مطلع میں طلوع ہوتا جا رہا ہے اور پچھلے میں غروب ہوتا جا رہا ہے. یہ سورج کا سفر ہے. تو پھر پاکستان میں مثال کے طور پر وہ ثلث لیل جو تھا وہ اگر بنا 2 بجے تو مزید آگے جا کے وہ 2:03 پہ ہوگا، آگے جا کے 2:10 پہ ہوگا، آگے جا کے مزید آگے جا کے 3 بجے ہوگا. اس طرح کر کے ہر سیکنڈ میں ہر منٹ میں تبدیلی آتی جائے گی. ہر منٹ میں ثلث لیل بدلتا جائے گا. ہمارا ثلث لیل اور ہم سے مغرب والوں کا ثلث لیل اور ان سے مغرب والوں کا ثلث لیل اور ان سے مغرب والوں کا ثلث لیل اور ملک بدل جائے گا. ثلث لیل میں فرق آتا جائے گا تو پتہ چلا ثلث لیل رات کا تیسرا حصہ یہ کوئی معین چیز نہیں، ہر علاقے کے لحاظ سے اس میں فرق ہے اور یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے.
ثلث لیل بدلتا جاتا ہے، تو جو لوگ اپنے معبود کو جسمانی بنائے ہوئے ہیں اور ینزلو کا معنی جسمانی طور پر کرتے ہیں، اور جن کے لحاظ سے ان الفاظ کا ظاہری مفہوم یہی ہونا چاہیے، تو ان کے نزدیک تو 12 مہینے 1 سیکنڈ بھی رب عرش پہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب کو عرش کا مکین کیسے بنا سکتے ہیں اور عرش کو رب کا مکان کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ثلث لیل ہوا اب یہاں، تو ان کے بقول جسمانی جو معبود کو مانتے ہیں رب اتر آیا، اب اگلے مرلے میں اگلے ثلث لیل اگلے علاقے کا، اس سے اگلے مرلے میں اگلے علاقے کا ثلث لیل ہے، اس سے اگلے مرلے میں اگلے علاقے کا ثلث لیل ہے، تو وہ رب تو پھر اس آسمان دنیا پہ ہی رہا، آج بھی نہیں کل بھی پرسوں بھی، پورا مہینہ پورا سال 12 مہینے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ثلث لیل ہی بھگتا رہا ہے۔ ایک جگہ ختم ہوتا ہے ثلث لیل، دوسری جگہ آ جاتا ہے، پھر تیسری جگہ آ جاتا ہے، تو پھر تو یہ جنہوں نے کہا تھا کہ عرش اس کا مکان ہے، جب ظاہری معنی کرنے لگے تو مکان رہا پورا ہمیشہ کے لیے، عرش پہ ہونا تو بڑی دور بات رہی، یہ تو ایک دن میں ثابت کر سکیں گے، کیونکہ وہ اترا تو پھر اترا ہی رہے گا حدیث کے مضمون کے مطابق۔ تو ہم کہتے ہیں وہ رب اس اترنے سے پاک ہے جس طرح کوئی جسم اترتا ہے، وہ رب اس چلنے سے پاک ہے جس طرح کوئی جسم چلتا ہے، وہ رب اس دوڑنے سے پاک ہے جس طرح کوئی جسم دوڑتا ہے، وہ محتاج نہیں اتر کے کسی پر انعام کرے، وہ جہاں ہے وہاں سے انعام کرتا ہے، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ تو مطلب کیا بنا کہ رب ذوالجلال آسمان دنیا کو جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسے اپنی تجلیوں کا مرکز بنا دیتا ہے، اور تجلیاں آگے تقسیم ہوتی ہیں۔ اب اس لحاظ سے چونکہ ہم تو دائی نہیں ہیں کہ عرش اس کا مکان ہے کہ ہم خرابی لازم آئے کہ ادھر مکان مانا اور ادھر عرش پہ پہنچنے نہیں دیا، ساری مصروفیت نیچے آسمان پہ بنا دی، اسی ان خرابیوں کی وجہ سے ہی تو اسلام نے اس چیز کو واضح کیا کہ تم اللہ کا مکان مت مانو، عرش کو اللہ کا مکان مت سمجھو، ورنہ ہزاروں وجوہات کی خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ وہ رب ذوالجلال مکان سے پاک، وہ جہت سے پاک، وہ شارک سے قریب، وہ بندے کے لیے ہر وقت ابر کرم، بندہ جتنا قریب جانے وہ اتنا قریب، وہ اپنی خاص توجہات بندے کی طرف تجلیاں متوجہ کرتا ہے، وقت اس نے بتائے ہوئے ہیں، اب اس کے مطابق ہر سیکنڈ وہ تجلی دے گا۔ اب ہمارے موقع پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ پھر تو رب کو بڑی مصروفیت ہوگی صرف ثلث لیل والی ہی، ہم کہیں گے لا یعود حفظہما، وہ رب وہ ہے زمین و آسمان چلاتا ہے، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اسے کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، وہ مشغول نہیں ہوتا، یہ اس کے قدرت کے سامنے کوئی شے اس طرح کی حیثیت رکھتی نہیں ہے کہ کوئی بوجھ بن جائے، کوئی تھکاوٹ بن جائے، وہ الان کما کان اپنی ازلی ابدی حیثیت میں موجود ہے، ہر سیکنڈ میں کروڑوں کو نواز رہا ہے، کروڑوں ثلث لیل اس کے سامنے، ان کو روشن کرنا اپنی تجلیوں سے یہ کوئی بعید نہیں ہے، لہذا جہاں جہاں ثلث لیل ہو رہا ہے وہاں وہاں اس کی رحمت اذان دے رہی ہے، آؤ میرے بندو ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں، لہذا کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، اور رب ذوالجلال کی رحمتیں ہر علاقے پر مساوی برستی چلی جائیں گی۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ جہت اور جسم اور مکان سے پاک ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اس کا مفہوم تمام متقدمین ہے، لکھا استوا جو اس کی شان کے لائق، جو اس کی شان کے لائق، اس پر بات ختم کر دی۔ بلکہ صحابہ کی اقوال ہے، جب کسی نے پوچھا ابن عباس سے یہ جو استوا آ گیا قرآن مجید میں، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے سن لو، یہ لفظ معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے۔
یعنی وہ جو علم و حکمت کے پورے شناور تھے انہوں نے یہاں بات بند کر دی. تو آگے مت پوچھو ایمان ضائع ہو جائے گا. وہ مستوی ہے عرش پہ, استوا اس کا ہے. کیسا؟ جیسے وہ اس کی ذات کے لائق ہے, اس کی ذات کے لائق. اب جھگڑے ختم ہو گیا, کیونکہ اعتراض تب ہوگا جب اس کی ذات کے لحاظ سے کوئی خلاف ورزی ہوگی, اور ہم مان ہی وہ رہے ہیں جو ذات کے لائق. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں ہمیں رب ذوالجلال کا جو اس کے بارے میں عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, وہ ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ استوا معلوم ہے اور سوال کرنا اس سے بدعت ہے. اور وہ ایسے ہے جیسے رب ذوالجلال کی ذات گرامی ہے, شان ہے, خالق کائنات جل جلالہ, اس کی ذات کے مطابق, شان کے مطابق ایسے لفظ کو استعمال کرتے وقت اب یہ قیامت کے دن رب ذوالجلال پردہ اٹھائے گا. کس وقت؟ جب خالق کائنات جل جلالہ یہ فرمائے گا, وعدہ کیا تھا میرے بندوں میں نے تم سے, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے ان کو حسنہ بھی ملے گا, زیادہ بھی ملے گا. حسنہ بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. تو جنت میں پہنچ گئے ہو میرے بندو, تمہیں مزید کیا چاہیے؟ تو بندے کہیں گے ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے, ہم نے اتنا سوچا بھی نہیں تھا جتنا ہمیں مل گیا, اتنا سوچا بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں تو مزید نہیں چاہیے, تمہیں پتہ نہیں مزید ہے کیا, لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا پھر نیکیاں کی ان کو حسنہ بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. تو فرمانے لگے حسنہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا حسنہ ہے جنت اور زیادہ ہے میرا دیدار. زیادہ دیدار ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ اس وقت اپنا دیدار کرائے گا اور بندے دیکھیں گے کہ جس رب کو ہم نے مانا ہے اس رب کی شان کیا ہے, اس رب کی عظمت کیا ہے, اس رب کا مقام کیا ہے. یعنی زندگی میں سجدے کرتے وقت, نمازیں پڑھتے وقت, روزے رکھتے وقت, حج کرتے وقت اس سے ملاقات کے شوق میں سب کچھ کیا, اس کو بالغیب مانا, دیکھے بغیر مانا, لیکن اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں اپنا دیدار عطا کروں گا اور لذت دیدار تمہیں میسر آئے گی, اور سب کچھ جو متشابہات ہیں ان کی تشریح ہو جائے گی. اس کے مطابق وہ تشریح کتنی عظیم تشریح ہے جو سامنے آ گئی, اور اس کو واضح کر دیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا فرمان جو حدیث قدسی ہے اس کی وضاحت کر دی کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنے دیدار میں یہ واضح کر دے گا کہ تم نے مجھے مانا, یہ سب سے بڑا انعام ہے اے میرے بندو کہ میں تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرا رہا ہوں. اس واسطے آج ایمان بالغیب کے ساتھ اس گھڑی کا انتظار یہ سب سے بڑا انتظار ہے اور سب سے بڑا لذت کا مقام اور سب سے بڑی لذت کی جگہ ہے, اور یہ انسانی زندگی کے گزرنے کا سب سے بڑا ایک ٹیسٹی انداز ہے کہ ہم نے جسے مانا ہے وہ رب جو جمیل ہے وہ اپنا جمال دکھائے گا, اپنی ذات کے جلووں سے ہماری آنکھوں کو وہ نوازے گا اور اپنی ذات کے جلووں سے وہ ہماری آنکھوں کو معطر کرے گا. اور اس وقت جو انداز ہے وہ اس وقت وہ بھی جسمانیت سے بالکل پاک ہوگا, جسمانیت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایسا دیدار کرا دے گا. پوچھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رؤیت ہوگی تو کیسے ہر ایک کو ہو جائے گی؟ رش بڑا ہوگا, رش بڑا ہوگا, جنت میں کروڑوں لوگ ہوں گے, اربوں لوگ ہوں گے, تو ہر ایک کو وہ دیدار کیسے کرائے گا؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر تھوڑا سا ان کو آگے متوجہ کیا اور اس میں کئی آفاق روشن کر دیے. فرمایا میرے صحابہ جب چاند چمک رہا ہو آسمان پر
تو کیا لوگوں کو رش محسوس ہوتا ہے کہ اب فلاں علاقے والے دیکھ رہے ہیں تو فلاں والے کیسے دیکھیں، اب فلاں ملک والے دیکھ رہے ہیں تو فلاں والے کیسے دیکھیں؟ ایک جہت میں تشبیہ تھی، فرمایا ایسے ہی بلا تمثیل جنت میں رب ذوالجلال جلوہ گر ہوگا، رش نہیں ہوگا، ہر ایک اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دور بجھا کر رہا ہوگا، ٹھنڈا کر رہا ہوگا، اپنی آنکھوں کی تشنگی بجھا رہا ہوگا، اور رب ذوالجلال اسے اپنے دیدار سے مالا مال فرما دے گا۔ محترم سامعین حضرات، موضوع بڑا لمبا ہے، اس کی ایک تمہید میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں آتش و آہن کا جو کھیل جاری ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، وہ دہشت گرد پنجاب کا رخ کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اپنا اسلامی اور شرعی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے ابھی جو اطلاع آئی ہے کہ جامعہ نعیمیہ لاہور میں دھماکہ ہوا اور ہمارے قائد ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید ہو گئے۔ اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ یہ لمحہ بڑے کرب کا لمحہ ہے اہل سنت و جماعت کے لیے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ان لوگوں کو پاکستان میں بھونا جا رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت جنہوں نے ہر دور میں اس ملک کی سلامتی کے لیے سوچا اور اس ملک کی سلامتی کے لیے انہوں نے کام کیا، اس ملک کی سلامتی کو پیش نظر رکھا، انہی لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی تنظیم المدارس کے ناظم اعلی ہونے کے لحاظ سے اور تحفظ ناموس رسالت محاذ کے قائد ہونے کے لحاظ سے، جنہوں نے ڈنمارک کے خاکوں کے موقع پر وہ جاندار کردار ادا کیا اور کئی مہینوں تک وہ اسیر رہے، اور آج اس موقع پر ملت کی رہنمائی میں وہ پیش تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ ان کی شہادت یہ پورے اہل سنت کا قتل ہے، یہ ملت کی بہت بڑی دشمنی ہے، اور یہ پاکستان کے مسلمانوں اور ملت اسلامیہ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ دہشت گردوں نے اہل سنت و جماعت کی قیادت کو ہاتھ ڈال کے سارے اہل سنت و جماعت کو جھنجھوڑا ہے۔ مجھے وہ میٹنگ یاد ہے، ابھی جو اتحاد کی میٹنگ 2 جون کو ہوئی اور تجاویز پیش ہو رہی تھی پشاور میں جلسہ کے لحاظ سے، کچھ دوست کہنے لگے حالات وہاں ٹھیک نہیں ہے، پشاور میں ہمیں اس وقت کوئی کنونشن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی تھے جنہوں نے کہا کہ پشاور میں ہمیں ہر حال میں جلسہ کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، جان جائے گی تو اس جان پر اللہ انقلاب لے آئے گا۔ یہ ان کے الفاظ اس مجمع میں کہتے یہ تو معمولی بات ہے، اگر جان ہماری جاتی ہے تو اس سے آگے ہماری تحریک کو فائدہ پہنچے گا، ہمارا ملک بچ جائے گا۔ یہ ان کا ایک مجاہد کا تو جذبہ ہے، ایک مجاہد کا تو ایمان ہے، ان کی تو حرارت ایمانی ہے، ان کے تو باطن کی روشنی ہے، لیکن ملت کے جو غیرت مند بیٹے ہیں ان کے لیے چیلنج ہے۔ یہ سرفراز نعیمی کا جامعہ نعیمیہ میں بہنے والا خون، اس سے اگرچہ انقلاب کے چشمے پھوٹیں گے، مگر جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے مقابلے میں اہل سنت کا سینہ سپر ہونا یہ ہماری ملی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر گرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو رستے سے ہٹا کر اپنے غلط مطلب پورے کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ اہل سنت کی ماں نے ایک سرفراز نعیمی جنم نہیں دیے، ہزاروں سرفراز نعیمی ان کے رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی وہ جو کنونشن ہوا ایوان اقبال میں، اس کنونشن میں بھی یہ بات کڑوی لگی ان کو جب ڈاکٹر سرفراز نعیمی نے کہا کہ وہ پیسے جن کی تقسیم پر 7 بندے مارے گئے، تقسیم تحریک نفاذ شریعت اور طالبان کا آپس میں جھگڑا، پیسوں کی تقسیم پہ 7 بندے مارے گئے، یہ کس نے پیسے بھیجے تھے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ ہے وہ صداقت کہ جس کا انہیں حساب دینا پڑا،
اور یہ ان کے جذبے اور یہ پوری ملت اسلامیہ کے جذبے ہیں. انشاءاللہ خدا کی قسم سرفراز نعیمی کے خون کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم عہد کرتے ہیں، اے فردوس کے وارث بننے والے سرفراز نعیمی، جس رستے میں تیری جان نکلی ہے اس رستے میں اپنی جان کو ہم پیش کر رہے ہیں. آئے دہشتگرد 1000 ٹکڑا کرے میرے بدن کا پھر بھی بولوں گا، اے کمینوں، امریکہ کے پالتو کتوں، ہم ملک میں تمہیں اپنے جیتے ہوئے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. ہماری لاشوں سے گزر کر تم آگے جا سکتے ہو. ہم اس خون کو جو آج جامعہ نعیمیہ میں بہ رہا ہے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کا پھر بھی اعلان کرتے ہیں، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. اور اس نعرے کا بھی اظہار کرتے ہیں. ہم گو امریکہ بھی کہتے ہیں، گو طالبان بھی کہتے ہیں. یہ دونوں طرف کے طبقے مجرم ہیں ہماری ملت کے، اور ہم جب تک جان ہے مکلف ہے اس بات کے شریعت کی طرف سے کہ جو ڈیوٹی ہے حق بات بیان کرنے کی وہ برسر میدان کہیں گے، برسر منبر کہیں گے، ہر گلی میں، ہر نگر میں، دن کو بھی کہہ رہے ہیں، رات کو بھی کہہ رہے ہیں، اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اس مشن پہ چلے ہوئے ہیں جو مشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قومی نظریہ کی شکل میں اس ملت کو عطا فرمایا تھا. اس واسطے اٹھو، میری ملت کے سپوتوں کو جگا دو، بارش میں بھی سوئے ہوئے آہو کو اٹھا دو. خطرہ حلالی نہ کہلائے صلیبی، اس فتنے کی چنگاری کو تھوکوں سے بجھا دو. حق بات بتانے سے جسے ہوتی ہے الرجی، ماجون مدینہ کی انہیں ایک ڈوز کھلا دو. آصف کا ہے تو اس سے یہ پیغام حرارت، ولیوں کے دشمن کو اس سرحد سے بگا دو. یہ جس کام کے لیے انہوں نے خون دیا، تحریک میں اپنا خون ڈال کر جان دی، تحریک میں جان ڈالی، انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہے گا. اور آپ پہ لازم ہے اگلی کال تک کہ جو آپ کو آواز ملے آپ نے اس آواز پہ لبیک کہنا ہے. ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ اس بات کا اعلان کرو. چھوڑ دو تم امریکی کتوں میرے دیش کی گلیوں کو، تم نے مسئلہ پاؤں کے نیچے نرم و نازک کلیوں کو، تم نے پالے ایسے کتے بھونکتے ہیں جو ولیوں کو. مسجد ہے یہ ملک نہیں، مت رکھنا گندی تلیوں کو. ہم نے پاکستان کا مطلب اب سب کو سمجھانا ہے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے. اس مقصد کے پیش نظر ہماری تحریک انشاءاللہ بڑھتی رہے گی اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے خون کو انشاءاللہ ضائع نہیں جانے دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. خالق کائنات اس ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے بجھائے، اور اس نہایت ہی امتحان کے موقع پر رب ذوالجلال اہل سنت و جماعت کو وقت کی نزاکت کے مطابق اپنا جاندار کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ